وراثت دیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امتوں کے اندر، انسانوں کے اندر نبیوں کی ضرورت ہوتی ہے، مجددین کی ضرورت ہوتی ہے، جو آ کر اس قوم کو نئے ڈھنگ سکھائیں، ان کے دین میں جو خامیاں، کمزوریاں اور عملی طور پر جو نقائص یا علمی طور پر جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اب زکریا علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء بنی اسرائیل کے علوم کا وارث طبقہ پیدا ہو جائے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیت المقدس کا مرکز ہے، اس مرکز کو سنبھالنے والے لوگ کوئی بھی نہیں، رجال کوئی بھی نہیں، سمجھدار لوگ کوئی نہیں، اب یہاں نئے لوگ پیدا ہو جائیں۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں زکریا علیہ السلام، اور چپکے چپکے دعا مانگ رہے ہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ تعالیٰ سے بڑی آہستگی سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے، لیکن تجھ سے دعا یہ مانگ رہا ہوں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، تو مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو میرا وارث بنے، میرے علوم کا وارث بنے، انبیاء بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے علوم کا وارث بنے، اور اس علم کی بنیاد پر اس قوم کو کھڑا کر دے، بنی اسرائیل کو تباہی سے بچا دے، ان کے اندر ایک مجدد قسم کا اور نبی اور عالم ان کے اندر پیدا فرما دے جو تجدیدی کردار ادا کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا ہم نے آپ کو خوشخبری سنا دی۔ کس کی خوشخبری؟ زکریا علیہ السلام کو، کہ ہم نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور اس بیٹے کا نام بھی رکھ دیا یحییٰ۔ لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان وہ موجود نہیں ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام اور پچھلے سلسلے کی وراثت علم آگے جائے گی۔ اب یحییٰ علیہ السلام وہ زکریا علیہ السلام کے وارث بنے، لیکن انہوں نے اخلاقی نوعیتوں کو، عقلی نوعیتوں کو ایک حد تک پروان چڑھایا، لیکن بنی اسرائیل میں جس نئی تبدیلی کی ضرورت، جس نئے تجدیدی عمل کی ضرورت، وہ کام ایک جلیل القدر پیغمبر کرے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی ڈیوٹیاں کیا لگائیں گے؟ اللہ نے 2 ڈیوٹیاں لگائیں، فرمایا یہ 2 کام کریں گے۔ پہلا کام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو جو آپ کو تورات اور زبور کی شکل میں دی گئی ہے، اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس کا علم، تو پہلا درجہ لوگوں کا خیال درست کرنا، ان کی عقل درست کرنا، ان کی سمجھ پیدا کرنا، کتاب کا علم اس کو آ جائے، اور کتاب کے بنیادی تصورات وہ ان کے خیال بن جائیں، خیال اونچا ہو جائے انسانوں کا۔ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے جس کا خیال اونچا ہو جاتا ہے، جس کی سوچ اونچی ہوتی ہے، جس کی سوچ بلند ہوتی ہے، اور جس کی سوچ ہی پست ہو وہ ہر وقت نچلے درجے کے کاموں میں لگا رہے، میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے سو جانا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ اب جس کا خیال ہی ہو میں نے قوم کو ترقی دینی، میں نے غریبوں کے مسئلے حل کرنے ہیں، دنیا میں امن قائم کرنا ہے، کل دنیا انسانیت کو اللہ کا بندہ بنا کر اس کے لیے نظام حیات پیدا کرنا ہے، اس کی عزائم بلند ہوں۔ تو یہ کیسے عزائم بلند ہوں گے؟ ان کے اندر کتاب کے علم کا چرچا کیا جائے گا، شہرت دی جائے گی، اللہ کے علوم کو انسانوں کے دل و دماغ میں منتقل کیا جائے گا، ان کے اندر باطل افکار اور خیالات ان کو ختم کیا جائے گا، ان کی عقلی قوتوں کو درست کیا جائے گا۔ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اب بچپن میں ان کو حکم لگانے کی صلاحیت مل گئی،
کہ وہ آپس میں ایسے حکم لگائیں. کیسے حکم لگائیں گے؟ حکم کرنا، فیصلہ کرنا، فیصلے کی پوزیشن پر آ جائے. یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے. تو اپنی نسلوں کو ہم نے کیا چیز دینی ہے؟ نسلوں کو تربیت کرنی ہے. اب اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرنی ہے کہ انہیں کتاب کا سچا اور صحیح علم آئے، جس سے ان کے اندر امنگ اور جذبے اور ارادے بلند پیدا ہو، ان کا عقل اور شعور بلند ہو جائے، ان کے اندر کے خیالات فاسدہ اندر سے نکل جائے، اور یہ نئی قوت اس نئے علم سے نیا ذہن بن جائے. اللہ کی کتابوں کے علم سے، نبیوں کے علم سے ذہن بنے، اور اس علم کی روشنی میں پھر یہ فیصلے کریں. علم آیا، عقل آیا. اب عقل کے بعد اگلی چیز جو ہے نا اخلاقی قوت ہے. پھر اس کے بعد ان کے اندر اجتماعی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ سوشل قوت میں ڈھل جاتے ہیں. علم صحیح ہو، اخلاق درست ہو، استعداد پیدا ہو جائے اور وہ منظم ہو جائیں، یہ سوشل قوت میں ڈھل جائیں، یہ اجتماعی قوت بن جائیں. اب یہ اجتماعی قوت اگلے درجے میں آ کر یہ اپنا نظام پیدا کریں، یہ اپنے اندر سے حکمران پیدا کریں گے. تو اب ایک قوم کی ترقی کیا ہے کہ وہ اپنا قومی نظام پیدا کر کے اپنے اندر کامیاب دور، اپنا قومی دور پیدا کر لے. اپنی قوم سے باہر کی کوئی بات اپنی قوم کے اوپر مسلط نہ ہونے دے. یہ قوم کی معراج ہے، یہ قوم کی ترقی ہے. اس قوم کو معراج مل گئی، بلندی مل گئی. اب تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن سناتا ہے. اب حضرت مریم وہ کتنی پاک باز عورت، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے، بغیر خامد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. وہ خود حیران پریشان ہے کہ میں کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے. فرشتے نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اب جب وہ اپنی قوم سے مشرق کی طرف مکان میں، جگہ میں منتقل ہوگی، اب وہاں فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پہلے تو وہاں فرشتہ آ گیا. اب فرشتے نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلام بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے. وہ کہنے لگی اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. بیٹا کیسے ہوگا؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں نہیں، اور میں زناکار اور بدکار بھی نہیں ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكَ، کہتے بات تو آپ کی صحیح ہے. قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وہ میرے لیے آسان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جبریل فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اب وہاں ایک کامل انسان کی شکل میں جبرائیل امین آ گئے. جب اس کو دیکھا اپنے کمرے میں تو اسی وقت کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے، انسانوں کے حقوق کو جانتا پہچانتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اب انسان کے اندر، ماؤں کے اندر جب عفت اور پاک دامنی ہوگی، عصمت ہوگی، ان کی آنکھوں میں شرم ہوگا، ان کو اپنے گھر کی پاسداری ہوگی، ان کو اپنی زندگی کی آبگینے کی حفاظت وہ ایمان کی طرح کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں ترقی دے گا؟ اب قرآن حکیم یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیٹا دے دیا، لیکن اب مریم پریشان ہے کہ یا اللہ کیسے ہوگا. اب وہاں بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جنگل میں چلی جاؤ. اجاء المخاض الى جذع النخلہ، اب ایک کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کے وہاں بیٹھ گئی، وہاں پہنچ گئی. تو اب وہاں اکیلی تنے تنہا ہے. اب بیٹے کی پیدائش کا مرحلہ ہے. اب یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مٹ چکی ہوتی، مر چکی ہوتی. اللہ کی طرف سے آواز آئی ناداها من تحتها اللہ تحزنی، غم مت کھو. اللہ کی طرف سے منادی نے آواز دی، اللہ نے تیرا مقام بلند کر دیا. قد جعل ربک تحتک سریا، اب اللہ نے تیرے لیے یہ سارے سامان پیدا کر دیے اگلے دور کے. اب کیا کر، بزی الیک بجذع النخلہ، اس خشک کھجور کے تنے کو ہلاؤ. تساقط علیک رطبا جنیا، اب تیرے اوپر تازہ کھجوریں یہاں سے گرے گی.
اب ایسے موڑ پر جب زچگی کا مسئلہ ہو تو عورت کو تازہ کھجور اس کو دی جائے، اس کے لیے غذائیت بخش ہے، اور اس کے اندر توانائی بھی ہے، اس کے اندر بوجھ بھی نہیں ہے۔ قدرت نے وہ ساری چیزیں میسر کر دی اور فرمایا کہ کھجور کھاؤ، پانی کا چشمہ پھوٹا، یہ پانی گرم تازہ پانی پیو، وقرری عینا، اور اپنی نسل کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اب کہتے ہیں یا اللہ اب میں کیا کروں، قوم کے پاس کیسے جاؤں، لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ یا اخت ہارون، اب لوگوں نے دیکھا کہ مریم کے پاس تو بچہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ طرح طرح کی آوازیں شروع ہو گئیں، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، یہ تو تمہارا خاندان تو اونچا خاندان، نبیوں کا خاندان، اہل علم کا خاندان، یہ کیا ماجرا ہے؟ مریم خاموش، اللہ نے حکم دیا تھا انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کی نظر مان رکھی ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، اگر تم نے بات کرنی ہے تو پھر اس بچے کی طرف اشارت الیہ، اس بچے سے پوچھ لو ماجرا کیا ہے، یہ بچہ تمہیں بتائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ابھی دودھ پینے والے بچے اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن یہ مرحلوں سے گزر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے گفتگو کریں جو گود میں بچہ ہے؟ انہوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھا کر خود ہی ان کی سوال سن کر انی عبد اللہ، سنو میں کون ہوں، میرے بارے میں سوال کر رہے ہو، میں بنی اسرائیل کے اگلے دور کا ترجمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، قوموں کے اندر مجدد نبی کی ضرورت ہے جو ان کو اگلے دور کے لیے کھڑا کر دے، ہلا ڈالے، ان کے علوم کو کھنگال ڈالے۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنایا ہے، وأوصانی بالصلاة والزکاة، اور مجھے نماز کا حکم دیا، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سخت ترش روح سخت نے بنایا کہ میں اپنے یہ سارے انسانی رشتوں کے نظام توڑ کر میں اپنے لیے کوئی الگ راستہ پیدا کروں، نہیں، انہی انسانی رشتوں کو جوڑ کر نیا دور پیدا کروں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اپنے آنے والا پروگرام بتا رہے ہیں کہ میں نبی بن کر اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں بنی اسرائیل کو ان پستیوں کے مرحلوں سے نکال کر، خواب خیال کی زندگی سے نکال کر حقائق کی زندگی میں لے کر آؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھو دعوت کے ذریعے سے ذہن بدلتے ہیں، اپنے باپ سے مکالمہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پہلا دور جب قوموں میں پستی یا زوال ہے تو وہ آپس میں مکالمہ کرے، ہمارا دین صحیح ہے یا غلط، ہمارے یہ اعمال صحیح ہے یا غلط، ہمارے یہ بازار صحیح ہے یا غلط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے گفتگو کر رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، اپنے باپ سے کتنے پیار بھرے انداز میں دعوت دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، مسئلے اٹھا رہے ہیں۔ یا ابت لم تعبد، آپ ان پتھروں کی کیوں پوجا کرتے ہیں، ان کو کیوں خدا مانتے ہیں؟ اب مختلف سوالات کر کے ان کے ذہن کو کھولنا چاہتے ہیں۔ تو اب قوم کا ذہن جب جمود کا شکار ہو تو نبی آ کر باپ کو بھی، بھائیوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، حکمرانوں کو بھی، ہر طبقے کو جگاتے ہیں، سوال کرتے ہیں ان سے، ما لا يسمع ولا يبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ تو شیطان کی پوجا ہے، کیوں شیطان کی پوجا کرتے ہیں؟ اس لیے یہ قرآن مکالمے بتا رہا ہے، اس مکالمے سے کیا ہے؟ نئے دور کی جماعت پیدا کرنا۔ اب یہاں لوگ مختلف قسم کے، جب آپ آگے بڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام ایک طرف انبیاء بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا فیض لے کر چل رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت خضر علیہ السلام سے رہنمائی لے کر دوسری قوموں کے علوم اور ان کی چیزوں کو تجربات کے لے کر بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر
بہت سارے بنی اسرائیل کو بھی اور دیگر قوموں کو بھی اس دین حق کی طرف توجہ دلائی۔ قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل، ان کے اندر سے پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد آگے دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اور دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے ادریس علیہ السلام، اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں جہاں سے انسانی علوم کے نئے دور پیدا ہو کر اگلے دور میں منتقل ہوئے، ادریس علیہ السلام جنہوں نے ریاضی کا علم، فلکیات کے علوم، وہ انسانوں کو مستقل طور پر زندگی کے فوائد کے اعتبار سے کس طرح زندگی آگے بڑھانی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بین الاقوامی سطح پر امتوں کے اندر نئے مجددین آ کر نئی جماعتیں کیسے کھڑی کرتے ہیں، نئے ذہن کیسے پیدا کرتے ہیں، دین حق کے غلبے کا اگلا دور کیسے پیدا کرتے ہیں، یہ اس کی طرف رہنمائی۔ اگلی سورہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم اور نبوت محمدی کی اگلی تاثیر، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تجلیات جس نے انہیں فرعون کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے طور پر، اور آگ لینے کے لیے گئے تھے طور پر اپنے ذاتی مسئلہ حل کرنے کے لیے، اپنا خاندانی مسئلہ حل کرنے کے لیے کہ انہیں اپنے ذاتی اور خاندانی پریشانی سے نکل جائے۔ لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ راستے میں راستہ بھٹک گئے اور رات کی تنہائیوں میں، سردی کا موسم ہے، سخت ہوائیں چل رہی ہیں، بیوی ان کی بچہ جننے کی حالت میں، اب ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات۔ اب اکیلے خاندان اور قافلہ چل کے وہ مدین سے نکل کر مصر کی طرف واپس جا رہے ہیں، راستہ رات کی تاریکیوں کا۔ اب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے، ابھی صرف موسیٰ تھے۔ اب وہاں سے نکلے، اب نکل کر کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں ذرا تھوڑی دیر ٹھہریے، اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا، رہنمائی کا، قیادت کا، وہ فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے ابتدائی مراحل، ان کی بات تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں سامنے، میں آگ لے آؤں، تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا، سردی سے بچاؤ ہو جائے گا، ہمارا یہ مشکلات کٹ جائیں گی، بنیادی ضرورت حل ہو جائے گی۔ آگے موسیٰ علیہ السلام جب جا کر آگ کی طرف پہنچتے ہیں، دیکھا کہ درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، درخت سبز و شاداب ہے اور اس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور درخت جل بھی نہیں رہا، سبز پتے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، روشنی ہے وہاں اور درخت جل بھی نہیں رہا۔ اذ رأى نارا، اب وہاں پہنچے آگ دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے وہاں پر خطاب کیا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی تجلی آئی، موسیٰ علیہ السلام کا دور بدل گیا۔ صلاحیت تو پہلے سے تھی، قوم کی رہنمائی اللہ نے پہلے سے ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ اب عملی مظاہر، عملی زندگی کے میدانوں میں کیسے اترنا ہے، اب تجلی کے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی خاص تجلی اتری۔ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آؤ، آپ کو پتا ہے میں اللہ ہوں تمہارا رب، انی انا ربک فاخلع علیک۔ اب یہاں ہر قسم کی آلودگیوں سے، گندگیوں سے، ہر قسم کی ظاہری چیزوں سے پاک ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، جوتے اتار کر آؤ۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ تو وادی مقدس طویٰ میں، وانا اخترتک، میں نے آپ کو اپنی نیابت کے لیے، اپنی پیغامبری کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنا حکم بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو چن لیا۔ فاستمع لما یوحیٰ، اب جو حکم آ رہا ہے، جو علم آ رہا ہے، جو پروگرام آ رہا ہے، اسے پوری توجہ سے سنیں۔ فاستمع لما یوحیٰ انی انا اللہ، حکم کیا ہے؟ میں خدا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اب فرعون کو چیلنج کرنا ہے تم نے، فرعونی نظام کو توڑنا ہے تم نے، بنی اسرائیل کے اوپر سے یہ جو طاقتور شیلٹر بنا ہوا ہے، آئرن کرٹن ہے
جس نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ترقی نہیں کرنے دیتا، بڑھنے نہیں دیتا، کسی کا کاروبار نہیں چلنے دیتا، ان کے ذہن کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے فرعون نے بنی اسرائیل کی ساری نسل کو، ان کے سارے لوگوں کو، ان کی ساری حیات کو۔ اب تم نے کیا کرنا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کی طرف جاؤ، جا کر اسے چیلنج کرو۔ اب دیکھو کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، سسٹم باطل نظام کو، فرعونی قوتوں کو چیلنج کرنے کے لیے ہمت اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، علم اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیک پر اللہ کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے لے کر کھڑے ہوئے، اللہ نے کہا جاؤ اب یہاں سے سیدھا مصر جاؤ، اور جا کر فرعون کو جس نے بنی اسرائیل پر غلبہ پایا ہوا ہے اس کے غلبے کو توڑ دو۔ یہی حکم نبی پاک کو بھی ہوا۔ اب آپ بھی جائیں، اس دور کے سارے فرعونوں اور ان طاغوتوں کے نظاموں کو توڑ ڈالیں، ان کو چیلنج کر دیں، ان کے دباؤ میں مت آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں جب حکم ملا تو کہتے ہیں یا اللہ، اب دعا مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے کچھ اسلحہ چاہیے، مجھے کچھ وسائل چاہیے، مجھے کچھ طاقتیں چاہیے، مجھے کچھ صلاحیتیں چاہیے، مجھے کچھ آگے بڑھنے کے لیے میرے بھی مطالبے ہیں۔ وہ کیا مطالبے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے شرح صدر عطا فرما، پورا پروگرام میرا واضح ہو جائے۔ شرح صدر یہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ یہاں سے لے کر بین الاقوامی سطح تک آپ جو سسٹم اور نظام دین کا پیدا کریں گے، کن کن مرحلوں سے گزریں گے، سارا میرے سامنے ہر چیز کھل جائے۔ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میں جو قدم اٹھاؤں میرا ہر قدم آسان ہوتا چلا جائے، ہر مشکل میرے سامنے وہ زیر ہوتی چلے جائے، مشکل میرے اوپر حاوی نہ ہو، میں مشکلات کے اوپر سوار ہو کر آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ یسر لی امری۔ اور تیسری بات واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، میں جس کو جو بات سمجھانا چاہوں میرے پاس دلائل موجود ہو، گفتگو موجود ہو، مکالمہ کر سکوں۔ یہ پہلا دور ہے جماعت سازی کا، مرحلوں کو طے کرنے کا، فرعونوں کے خلاف مقابلے کے میدان میں اتر کر آپ نے پہلے درجے پر کیا کام کرنا ہے، دوسرے درجے پر کیا کام کرنا ہے، تیسرے درجے پر کیا کام کرنا ہے، چوتھے درجے پر کیا کام کرنا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور چوتھی دعا واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر سے، میرے خاندان سے میرا کوئی وزیر اور معاون بنا دے۔ اور وہ کون ہے؟ اخی ہارون، وہ میرا ہارون بھائی ہے۔ اشدد امری وزری، میرے بازو کو مضبوط بنا دے، میرے بوجھ کو انہیں شریک کر دے۔ کہتے ہیں اہل علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو ان کی معاونت میں نبی مقرر کر دیا، ان کو برکت، ان کی برکت سے ان کو بھی نبوت مل گئی ہارون علیہ السلام کو۔ اشرکہ فی امری، وہ میرے معاملے میں میرے شریک ہو جائیں، میرے ذہن کو منتقل کرنے میں فرعون کے مقابلے میں 1 اور 2 11 ہم اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہاں سے جا رہے ہیں، اللہ جل شانہ کہتے ہیں موسیٰ آپ نے سب سے پہلے تو فرعون سے جا کر گفتگو کرنی، بڑے دربار میں فرعون کو چیلنج کرنا ہے کہ اب تیرا نظام نہیں چل سکتا، تو نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ہمارے استاد جب ہم پڑھتے تھے تو اس دور میں ایک مسئلہ سمجھایا، آج بھی ہمیں یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو دین کا واضح مسئلہ، دور کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ واضح شکل میں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ دین کس لیے آیا؟ وہ انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر اپنا کلیئر کٹ نظریہ، واضح اور دو ٹوک پروگرام پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا پیغام ہے؟ انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل۔ اب ارسل معنا بنی اسرائیل واضح پیغام ہے، بنی اسرائیل کو آزادی دے، ہم ان کا قومی دور پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہم تیرے رب کے رسول ہیں۔ رسالت اور توحید وہ ضمن میں بیان کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی آزادی یہ پہلا مرحلہ ہے، اسے دو ٹوک واشگاف انداز میں بصراحت اسے بیان کر رہے ہیں۔
اس لیے لگے لپٹے مسئلے بیان نہیں کیے جا سکتے، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مسئلہ کیا بیان کیا ہے۔ وہ ڈلمل یقین والی بات ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا یقین کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہم نے آگے قدم کیا بڑھانا ہے۔ ایسی جماعتیں جن کے نظریات واضح نہ ہو، کبھی ایک چیز کو پکڑ لیں، کبھی دوسرے مسئلے کو پکڑ لیں، کبھی تیسرے مسئلے کو پکڑ لیں، کبھی چوتھے مسئلے کو پکڑ لیں، ایک بنیادی مسئلہ پکڑیں جس کے ساتھ سارے مسئلے جڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم ترقی نہیں کرتی، زراعت ترقی نہیں کرتی، امن نہیں ہوتا، فلاں مسئلہ نہیں ہوتا، یہ سارے مسئلے کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے جو قوم غلام ہو جاتی ہے اس میں سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے انہیں اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم۔ اب ان کے عذاب کا دور ختم ہو گیا، اب بنی اسرائیل پر ہم کسی کو عذاب نہیں کرنے دیں گے، مہنگائی نہیں کرنے دیں گے، ان کی لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے، ان کو جاہل نہیں رکھنے دیں گے، ان کے بچوں کے قتل کرنے کے منصوبے کو بناؤ نہیں بننے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ ولا تعذبهم، اب یہ نہیں چل سکتا تو ان پر عذاب دے، ان کو غلام بنا کر رکھے، ان کو غلامی کے عذاب میں مبتلا کر کے رکھے، اب یہ نہیں چل سکتا۔ اب فرعون نے پینترا بدلا، اب دیکھ رہا ہے دربار میں اکیلا ہوں، اب تو موسیٰ کی تقریر کا اثر ہو گیا، میرے درباری بھی میرے خلاف ہو جائیں گے، قوم کے اندر بات پھیلے گی۔ اکیلے موسیٰ اور ہارون گئے، انہوں نے فرعون کی بولتی بند کر دی۔ تو اب فرعون نے پینترا بدلا۔ مولانا حفظ الرحمان سے آروی قصص القرآن میں اس واقعے کے تناظر میں غلام قوموں کو غلام رکھنے کے لیے اس دور کے ظالم کیسے سوالات کرتے ہیں، کیسے پینترے بدلتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فرعون نے فوراً سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، ما بال القرون الاولی، موسیٰ پچھلی قومیں جو پہلے گزر گئی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے تو تجھے نبی مانا نہیں، وہ تو تیری نبوت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ وہ کدھر گئے ہیں یہ بتاؤ۔ اب فوراً اس نے علم الجھانا چاہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ الجھ جائیں گے، وہ کہیں گے جنت میں گئے، وہ جنت میں جا سکتے ہیں، تمہیں نبی مانے بغیر تو ہم تمہیں نبی مانے بغیر جنت میں کیوں نہیں جا سکتے، کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ الٹا جواب ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا، انہوں نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، الجھے نہیں۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ آپ کو دور کے سوال سے، دور کے مسئلے سے، سب سے واضح قوم کی پریشانی ہے اس سے آپ کو الجھا کر دوسرے مسئلوں میں آپ کو الجھانا چاہتا ہے۔ مت الجھیں، علمھا عند ربی فی کتاب، اور میں ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، نہ میرا رب بھولتا ہے نہ اس کو کوئی چیز گم ہوتی ہے، اسے خوب پتہ ہے اس نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم تو تیرے سے فیصلہ کرنے کے جائے، بتا تو جو ظلم کر رہا ہے تیرے پاس کیا جواب ہے؟ تو نے ہماری قوم کو غلام بنائے ہوئے، کیوں غلام بنائے ہوئے؟ الذی جعل لکم الارض مہدا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا اب تمہارے لیے راستہ صرف ایک ہی ہے، سلام علی من اتبع الہدی، تم ہماری ہدایت کے پروگرام کی اتباع کرو، تمہارے لیے سلامتی اس پر ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب کون ہے؟ اب اپنے رب کا تعارف کراتے ہیں، وہ انسانوں کو کن صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ پھر فرعون نے کہا اب تو معاملہ یہاں سے آگے نکل گیا، اب ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں موسیٰ اور ہارون کا؟ اور میں اب تم ان کے مقابلے میں جادوگر پیدا کرو، ٹیمیں لے کر آؤ، اپنی پروپیگنڈا کرو ان کے خلاف عوام کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے فرعون اب تمہارا مقابلہ ہمارا مقابلہ ہوگا، ہم جادوگر بلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلاؤ، ہم تو تیار ہر مقابلے کے لیے، تمہارے ہر چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے علم، ذہن، جرأت، دور کے چیلنج کو قبول کرنا، ہر میدان میں اترنا، میدان چھوڑ دینا، میدان سے بھاگ جانا، بزدلی دکھانا، یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ وہ فرعونوں پر دباؤ ڈال دیتے ہیں، چیلنج کر کے، مقابلہ کر کے۔ دو آدمی ہیں، پورا فرعونی نظام مفلوج ہو گیا، اب ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، جواب ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو قرآن کہتا ہے اسی طرح ہر دور کا فرعونی نظام اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جواب دے سکتا۔ اب انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا مقابلہ کرنا ہے۔ نے کہا ہم مقابلے، دو آدمی مقابلے کے لیے تیار۔ قال موعدکم یوم الزینہ، ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا عید کے دن ہوگا، ساری قوم کٹھی ہوتی ہے۔ یحشر الناس ضحیٰ، جب سورج صبح نیزے پر ہوگا،
اس وقت یہاں ساری قوم اکٹھی ہوگی، میدان سجے گا، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام، 2 آدمی اکیلے، اور ادھر سے فرعون پوری فوجیں، اور پورا انہوں نے اپنا آڈیٹوریم بھرا ہوا فرعونیوں سے، اور بنی اسرائیلی تماشا دیکھنے کے لیے فرعونیوں کے پیچھے چھپے ہوئے، جرأت نہیں ہے۔ اب وہاں آئے موسیٰ علیہ السلام، اور ادھر سے فرعون کے جادوگر آ گئے، جادوگر آ رہے ہیں اور وہ بھی اترا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ یہ میرے دوست آ رہے ہیں، ان سے ذرا نرمی سے پیش آنا۔ اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہنا کر بھیجا، میدان میں اتارا تاکہ لوگوں کے سامنے رل مل جائے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ فرعون کے معاونت کرنے والے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا لباس ایک جیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اب کلام ہوتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے کہ یہ فرعون کے پجاری اور اس کے جادوگر، اس کے پڑھے لکھے سمجھدار ٹیم کیڈر جو اس نے اتارا ہے، وہ تیرا لباس پہن کر آ رہے ہیں، مجھے شرم آتی ہے تیرا لباس پہن کر آئیں اور وہ محروم چلے جائیں، جی تیری جیسی شکل بنا کر آئے تھے فرعون کی طرف سے۔ جب میدان میں اترے صبح آئے تھے تو فرعون کے نمائندے تھے سارے جادوگر، اب جب شام ہوئی تو سارے فرعون کے کیمپ سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے۔ اب فرعون حیران پریشان ہے، اب کیا کرے؟ تو کہنے لگا قوم کے اندر، اب چوتھا پینترا بدلا فرعون نے، کہنے لگا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ 2 بڑے جادوگر ہیں موسیٰ اور ہارون، یہ اپنا جادو کی طاقت کے زور سے، اب نبوت کا علم، شعور، سماجی زندگی کا، معاشی زندگی کا، سیاسی شعور، قومی اور اجتماعی زندگی کا شعور، ادارہ جاتی شعور، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی وہ استعداد اور صلاحیت، اس کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ اب فرعون قوم کو غلام بنائے ہوئے اور قوم کو کہتے ہیں تمہارا ملک ہے، استعمال ان کو اپنے لیے کرتا ہے۔ قوم کو حق کوئی نہیں، کھانے کا حق کوئی نہیں، پینے کا حق کوئی نہیں، جینے کا حق کوئی نہیں، معیشت کا حق کوئی نہیں، سیاست کا حق کوئی نہیں، بولنے کا حق کوئی نہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا ملک ہے۔ اب فرعونی سیاست بڑی گہری ہوتی ہے، فرعون قوموں کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں، یہ 2 جادوگر ہیں جو تمہارے ملک سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور ہم نے جو تمہارا مذہب گھڑ کے رکھا ہوا ہے، مصنوعی مذہب، ہر فرعون قوم کے لیے ایک مذہبی تحریک کھڑی کرتا ہے، مذہبی لوگ کھڑے کرتا ہے، وہ قوموں کو مخصوص قسم کے اعمال افعال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فرعونی دور میں مذہب بھی فرعون کا ہی چلتا ہے، مذہب بھی اسی کے لیے فتویٰ دیتا ہے، یہ تمہارے مذہب کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، یہ اپنا نیا دین گھڑ کر لے آیا ہے۔ اب قوم کے خلاف سیاسی فتویٰ اور مذہبی فتویٰ فرعون نے فوراً جاری کر دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور وہی جادوگر شام کے وقت میں مسلمان ہو گئے، انہیں سمجھ آ گئی کہ نبوت کا علم ہے، یہ حقانیت پر مبنی ہے، فرعون کے کسی دعوی بھی نہیں آئے، فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ کر اعلان کر دیا۔ فرعون نے کہا سولی پہ تمہیں لٹکایا جائے گا، انہوں نے کہا مرنے کے لیے تیار، ہم تو قربانی دینے کے لیے تیار۔ اب فرعون کے اس پورے عمل کے نتیجے میں بنی اسرائیل سے فرعون کا رعب اتر گیا، تو پہلا کام قوموں کے اوپر سے ظالم نظام کا رعب اتارنا ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی، اپنے علم اور طاقت کی اس کی بنیاد پر آگے بڑھنا۔ رب زدنی علما، اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا۔ کون سا علم؟ جس علم سے آپ شیطانوں کو، فرعونوں کو، نمرودوں کو، ظالموں کو، طاقتوروں کو چیلنج کریں، اب ان کے سارے رعب کو اتار کے پھینک دیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کا علم کتنا ضروری ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اس میرے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ زندگی گزارے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ جو قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اس تعلیم کو چھوڑے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں؟
اللہ فرمایا کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، اس وقت تو نے آنکھیں بند کر لی، شعور نہیں پیدا کیا، اپنی آنکھ نہیں کھولی، علم کی آنکھ کھولتا اور اس کی روشنی میں زندگی گزارتا، آج تیری زندگی کامیاب ترین زندگی قرار پائی۔ جاؤ کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم نے تمہیں بلا دیا، تم نے دنیا میں ہمارے پروگرام کو، ہماری آیتوں کو، ہماری کتاب کو بلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یہ اصول ہے کذالک نجزی من اسرف، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو، اپنے حقوق پامال کرنے والوں کو، قرآن کے حق کو پامال کرنے والوں کو۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، جو رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اس کو یہی سزا ملتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، قرآن کے علم پر ذہن تیار ہو گیا اور نوجوانوں کے اوپر سے رعب اتر گیا۔ اب یہ نئی قوت کھڑی ہوگی، اب تم انتظار کرو اس عملی میدان میں، اب تمہاری سزا کا دور شروع ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل انبیاء میں مقامات انبیاء بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرمایا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اللہ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے عالمگیر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کی نبوت کی تاثیر سے دنیا کی ساری قوموں سے ظلم کے نظام ٹوٹیں گے۔ جس طرح پچھلے دور میں نبیوں نے ایک نبی نے اپنی اپنی قوم میں کام کیا، اب آخری نبی آئے اور یہ نبی آ کر دنیا کی ساری قوموں کے اوپر سے نئے علم کے دور پر قرآن کے علم کے ذریعے سے ان میں بیداری پیدا کرے گی۔ ہر قوم اپنے اندر ظلم کی طاقتوں کو کھینچ کر نیچے اتار دے گی اور عدل و انصاف کرنے والے لوگ کھڑے کر دیں گے۔ اور میں دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، نوح علیہ السلام نے کیا، داؤد علیہ السلام نے کیا، سلیمان علیہ السلام نے کیا، زکریا علیہ السلام نے کیا، یحییٰ علیہ السلام نے کیا، جس طرح یونس علیہ السلام نے کیا، ان سارے نبیوں نے جس طرح کام کیے اپنی قوم کے اندر، وہ قوم کے اندر سوشل چینج لے کر آتے ہیں، سوسائٹی میں تبدیلی لے کر آتے ہیں، ذہن بدلتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور اللہ کے پیغمبر آ کر کرتے کیا ہے؟ ظالموں کو چیلنج کرتے ہیں۔ قَدْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور میں کتنی بستیاں جو ظالم تھی اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کچل ڈالا۔ انشانا من بعده قوما آخرین، نئے لوگ ہم نے کھڑے کر دیے۔ آج بھی اللہ وہی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، فیدمغوا، اس کا سر کچل ڈالتے ہیں، فاذا هو زاهق، اسے بھاگنا پڑتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہاری بربادی ہے، تم ظالموں کے حق میں دلائل دیتے ہو، مظلوموں کے حق میں کیوں نہیں دلائل دیتے ہو، تم ظلم کے حق میں دلائل دیتے ہو، تم عدل کے حق میں کیوں نہیں دلائل دیتے ہو۔ فرمایا قیامت کا دن اللہ تعالیٰ عدل کے ترازو لگائے گا۔ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ مولانا عبید اللہ صدیقی اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے کہ قیامت کا دن یہ بین الاقوامی انصاف کا دن ہے، احکم الحاکمین کی آخری عدالت لگے گی۔ اب قیامت کا دن کیا ہے؟ اس دنیا کا آخری دن، وہ قیامت کا دن، اور بدلے کے جہان کا، عالم آخرت کا پہلا دن وہ قیامت کا دن ہے۔ اور قیامت کا دن کون سا ہے؟ مشترک دن، دنیا اور آخرت کا مشترک دن ہے کہ جس دن اس دنیا کا فیصلہ ہوگا اور اگلے مرحلے میں انسانوں کو منتقل کیا جائے گا عالم آخرت میں، یا جنت ہے یا جہنم۔ اب یہ دن درمیان میں ہے، اس دن بین الاقوامی انصاف کی عدالت لگے گی، احکم الحاکمین سب سے بڑے حاکم کی عدالت لگے گی، اور سارے لوگوں کے مقدمے وہاں پیش ہوں گے، ہر ایک کے مقدمے میں انصاف کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کی عدالت لگائے گا، تو اللہ کا جو نائب ہے وہ انصاف کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے ہر ایک پر انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس پر انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ اور انصاف قائم کرنے کے لیے تمہارے پاس سیاسی طاقت ہونی، معاشی طاقت ہونی چاہیے، تمہارے پاس فوجی قوت ہونی چاہیے، تمہارے پاس علمی قوت ہونی چاہیے، تمہارے پاس صنعت کی قوت ہونی چاہیے۔ اب یہ سارے نبیوں کے علوم ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے صنعت دی، جی وہ زرہ بناتے تھے، اسلحہ بناتے تھے، لوہے کو موڑ کرتے تھے، لوہا مڑ جاتا تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں۔ آج دنیا میں لوہا پگھلا کر اس کو نئی جہتیں دینے کا ایجادات کا نیا دور ہے۔
اب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت دی تھی کہ ان کی تاثیر سے لوہا پگھل جاتا تھا، جیسے چاہتے وہ اس کو استعمال کر سکتے تھے۔ نئی صنعتیں انہوں نے پیدا کر لی، نظام پیدا کیا، صنعت پیدا کی، علوم پیدا کیے، اور ان علوم کا نتیجہ انصاف کی شکل میں نکالا۔ اذ یحکمان فی الحرث، وہ کھیتی میں فیصلہ کر، کہتے ہیں وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے فرمایا داؤد علیہ السلام بھی عدل کرتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام، ہم دونوں باپ بیٹے کو ہم نے علم اور شعور دیا، سمجھ دی، وہ انصاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک عورت، دو عورتیں اپنا مقدمہ لے کر آئی کہ وہ سفر کر رہی تھی اور دونوں کے پاس بچے تھے نئے، اور وہ ایک بھیڑیا آیا، ایک بچہ اٹھا کے لے گیا۔ اب جو دوسری عورت تھی اس نے دوسرے بچے پر فوراً قبضہ کر لیا، اس نے کہا یہ میرا بچہ، اس نے کہا نہیں میرا بچہ ہے۔ اب مقدمہ آیا داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ عورت، ان میں سے ایک چھوٹی عورت تھی، ایک بڑی عورت تھی۔ اب جو بڑی عورت تھی وہ بڑی سمجھدار تھی، وہ فوراً گفتگو کرتی ہے، روتی ہے، پیٹتی ہے، بچے کو سینے سے لگاتی ہے، کہتی ہے میرا بچہ ہے، میرا بچہ۔ اب انہوں نے، داؤد علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے، اس کے جذبات دیکھے، اور ان کا لگتا یہ ہے کسی کا بیٹا، ان کا یہ تو کسی کا بیٹا ہے۔ اب وہاں سے فیصلہ کرا کے نکلے، آگے سے سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھیڑیا بچہ اٹھا کے لے گیا، اب یہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، میں کہتی ہوں میرا بچہ ہے۔ اب داؤد علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا میرا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی فیصلہ باقی ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا فیصلہ کر لیں آپ بھی۔ انہوں نے کہا چھری لے کر آؤ، اس بچے کو آدھا آدھا کرتے ہیں، آدھا بچہ تجھے دیتے ہیں، آدھا بچہ تجھے دیتے ہیں۔ اب جو چھوٹی عورت تھی وہ کہنے لگی نہیں بچے کو نہ کاٹے، وہ بڑی کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے اس کو کاٹ دے، آدھا اس کو دے دے، آدھا مجھے دے دے۔ یہ تو فوراً سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اگر بچہ اس کا ہوتا تو اپنا بچہ ذبح کرنے کے لیے دیتی؟ کبھی بھی نہ دیتی۔ اس لیے اب انہوں نے کہا کہ یہ بچہ چھوٹی کا تیرا نہیں ہے، اگر تیرا بچہ ہوتا تو کبھی اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھ لیا وہ کیسے انصاف کرنا ہے۔ دیکھو انصاف کے لیے انہوں نے فیصلہ بدلا، فوراً پتہ چل گیا مجرم کون ہے، حق کس کا بنتا ہے، بیٹا کس کا ہے، رائٹ کس کا بنتا ہے، کس کو رائٹ دلوانا ہے۔ یہی تو کام ہے، تحقیق کرنا اور اس کو حق اس تک پہنچانا۔ انسانی سوسائٹی کی مشکلات کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں، اللہ کے نبی آ کر یہ مقام طے کرتے ہیں، اس مقام پر پہنچ کر انسانی زندگی کا ہر مسئلہ اس کا حل کر کے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انسانی سوسائٹی میں مسئلے پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور پھر ان کو حل کرنے والے لوگ کون سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علامہ ابن کثیر جو پچھلی صدیوں کے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کے ضمن میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے زمین کی ساری وراثت، دنیا کے سارے نظاموں پر کنٹرول، سارے ظالم نظاموں کو توڑ کر، کیسر و کسریٰ کے نظاموں کو توڑ کر، ان کی قوتوں کو پامال کر کے، دنیا میں امن و امان قائم کر کے، اللہ کا نظام اور قانون بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ صحابہ نے اس کام کو کیا، تابعین نے کیا، پھر اگلے دور میں عادل حکمرانوں نے کیا، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ رہا۔ تو قرآن میں یہ بھی مشن اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں بھی ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی تھی أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین کی وراثت کا حق نیک لوگ رکھتے ہیں، صالح لوگ، اچھے لوگ رکھتے ہیں۔ اگر ظالموں کو حکومت ملی ہے یہ سزا کے طور پر، سچے لوگ کام نہیں کر رہے، اللہ نے ظالموں کو حکومت دے دی، سزا کے طور پر دی ہے، ان کا حق نہیں ہے۔ لیکن جب سچے لوگ صحیح کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر سزا کے طور پر ان کو مسلط کر دیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے دنیا میں رحمت للعالمین کا عالمگیر نظام قائم ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرض کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ